الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک صحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستو، جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا کہ پہلے محرم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر نور نظر آل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مولا حسین علیہ السلام کربلا کی باؤنڈری کے قریب پہنچتے ہیں۔ وہاں پہ انہوں نے اس زمین کو خریدنا پسند فرمایا جو انہوں نے 61,000 درہم کا معاہدہ ادا کر کے اس زمین کی ملکیت حاصل کر لی، اور وہاں سے جو باؤنڈری کا حصہ تھا وہاں سے وہ کربلا جہاں پہ وقع ہونی تھی اس ایریے تک پہنچنے کے لیے اپروکسیمیٹلی انہیں 42 کلومیٹر کا سفر کنٹینیو کرنا پڑا۔ تو اس سفر کے دوران وہاں پہ یزیدی لشکروں کی ایک فوج کے مطابق جس کا سپہ سالار تھا عمر بن سعد جو ابن زیاد کے حکم کے مطابق وہاں پہ جہاں پہ کربلا بپا ہونی تھی اس قافلے کو روک دیا۔ پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہاں پہ عمر بن سعد کون ہے۔ عمر بن سعد ایک سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے۔ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت ہی اچھے صحابی تھے۔ یہ صحابی کے ساتھ ان کا بیٹا بھی وہاں پہ مسجد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سنا ہوگا، جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے لوگو دیکھ لو کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرے بیٹے ہیں۔ حسن اور حسین علیہ السلام جب مسجد میں آئے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دے کر وہاں پہ سارے لوگوں کو بتایا تھا کہ اے لوگو یہ دیکھ لو کہ یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میرے لخت جگر ہیں، اگر ان پہ کوئی ظلم کرتا ہوا پائے تو تم ان کی دفاع کرنا۔ تو یہ سارے خطبات جہاں پہ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنے تھے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بھی کیے تھے، ان اعلی ترین صحابی کا یہ نالائق بیٹا جو تھا عمر بن سعد، یہ اس فوج کا سپہ سالار تھا جو ابن زیاد کے کہنے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آل کے قافلے کو روک دیتا ہے سیکنڈ محرم کے اپروکسیمیٹلی ڈیوریشن میں، جب 42 کلومیٹر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل لخت جگر مولا حسین علیہ السلام اپنے قافلے کو لے کر کربلا معلیٰ کی سرزمین پر کنٹینیو اپنا سفر کرتے ہوئے آتے ہیں۔ تو وہاں پہ آنے کے بعد میں تب مولا حسین علیہ السلام کے ظاہری علم میں بھی یہ بات آشنا ہو جاتی ہے کہ یہ یزیدیوں کی چال ہے۔ ان لوگوں کو اب خبردار ہو جانا چاہیے جو تہمت لگاتے ہیں کہ مولا حسین علیہ السلام کو جانے کی ضرورت کیا تھی۔ تو اس سے پہلے جو بھی ویڈیوز میں نے یہاں پہ منشن کیے ہیں کہ مولا حسین علیہ السلام نے سب سے پہلے وہاں پہ خطوط کے ذریعے کربلا والوں کو یہ انفارم کر دیا تھا کہ ہم ضرور آئیں گے، لیکن سب سے پہلے مسلم بن عقیل علیہ السلام جو چچا زاد بھائی تھے، عقیل ابن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے فرزند تھے، ان کو مولا حسین علیہ السلام نے اسلام کے شریعت کے احکام کے مطابق وہاں پہ پہلے بھیج دیے تھے تاکہ کنفرم ہو، کیونکہ جان بوجھ کے آفت کے طرف جانا بھی اسلام کے اندر ممنوع ہے۔ یہاں پہ چند لوگ جو آدھا ادھورا علم رہنے کے باوجود یہ تہمت لگاتے ہیں کہ مولا حسین علیہ السلام کو وہاں پہ جانے کی ضرورت کیا تھی، تو انہیں اس بات سے آگاہ کر دینا میں چاہتا ہوں کہ مولا حسین علیہ السلام نے سب سے پہلے وہاں پہ مسلم بن عقیل علیہ السلام کو بھیج دیا تھا۔ یہ بات آج کے دن مولا حسین علیہ السلام کے ظاہری علم میں آ گئی تھی، جو کہ وہ باطنی راز تو بہتر جانتے تھے کہ وہاں پہ شہادت لینا ضروری ہے، کیونکہ علم کی بقا کے لیے، مومنوں کی بقا کے لیے اگر وہ وہاں پہ شہادت نہیں دیتے تو آج جو یہ الذین یؤمنون بالغیب والا راز ہے یہ وہیں دب کے رہ جاتا۔ تو یہاں پہ سب سے پہلے ابن زیاد کے حکم پر عمر بن سعد پہنچتا ہے اور مولا حسین علیہ السلام کے قافلے کو روک دیتا ہے، اور ان پہ کہتا ہے کہ آپ کو یزید کی بیعت لینی ہوگی۔ تو یہ دھوکے سے بلوا کے جو آشکارا کرنے کا معاملہ ہوا، اس دن یہاں پہ بپا ہوا یزید کے کہنے پہ۔ کافی لوگ کہتے ہیں کہ یزید کا وہاں پہ کوئی بھی مداخلت نہیں تھی، یہ سب جو ہو رہا تھا یزید کے حکمرانی میں ہی ہو رہا تھا۔ آپ سے میں کہتا ہوں کہ آپ سب لوگ مودی کے اوپر، آج کے جو پرائم منسٹر ہیں، اس کے اوپر الزام لگا رہے ہو،
کیا کرناٹکا میں ڈائریکٹلی مودی پرائم منسٹر کے کہنے پہ حجاب پہ بین لگا تھا؟ ان کے جو فالوورس ہیں ان کے کہنے پہ ہی یہ سب جیسے آج کے دور میں ہو رہا ہے اسی طریقے سے اس دور میں بھی ہوا تھا. تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ حکمت عملی ہے تاکہ مومنوں کی آنکھیں کھل جائے اور یہ منافقوں کی آنکھیں بھی کھلنے کا ایک موقع ہوتا ہے کہ وہ جان لیں کہ آج کی تاریخ میں جیسا یہ آج کی حکومت انڈائریکٹلی ظلم کر رہی ہے ویسے اس دور پہ بھی انڈائریکٹلی ظلم آل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوا تھا. اور ان کو یہ بھی جاننا چاہیے کہ مولا حسن علیہ السلام وہاں پہ جان بوجھ کر نہیں گئے تھے. ساری حکمت عملی عمل کرنے کے بعد جو ہسٹری میں لکھنا بھی ضروری ہے یہ سارے حرکات و سکنات کے بعد مولا حسن علیہ السلام نے وہاں پہ جانا پسند فرمایا تھا. شہادت کا جام نوش فرمانا انہیں حتی الامکان قبول تھا اسی لیے وہ حکمت عملی کے ساتھ وہاں پہ گئے تھے نہ کہ زور زبردستی. کیونکہ لا اکراہ فی الدین قرآن شریف میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. اسی لیے حکمت عملی کے ساتھ مولا حسن علیہ السلام وہاں پہ 2 محرم کو جلوہ نما ہوئے تھے. اور جب سب سے پہلے جو تلوار بلند ہوئی تھی عمر بن سعد کی اس کے روبرو مولا حسن علیہ السلام نے ڈائریکٹلی انکار کر دیا تھا کہ وہ یزید کی بیعت کبھی قبول نہیں کریں گے. دھوکے سے کوفے والوں نے تو ان کو وہاں پہ بلا دیا تھا جھوٹے خط بھیج کے. وہ کنفرمیشن کرنے کے لیے مولا حسن علیہ السلام نے وہاں پہ مسلم بن عقیل علیہ السلام کو بھی بھیجا تھا جو 9 ذی الحج کو شہید ہو گئے ابن زیاد کے کہنے پہ. تو یہ بات جو ان کی شہادت کی تھی یہ مخفی تھی. تو 20 دن کے سفر کعبۃ اللہ سے لے کے کربلا تک ہونے کے بعد 2 محرم پر جہاں پہ وہ میدان کے بیچ میں اپنی فیملی کے ساتھ موجود تھے وہاں پہ یہ پتہ چلا کہ ان کا دھوکے سے یہ بلانا جو ڈاؤٹ میں تھا یہ سامنے آ چکا ہے. تب مولا حسن علیہ السلام نے بہادری سے ڈائریکٹلی انکار کر دیا کہ وہ کبھی بھی یزید کی بیعت قبول نہیں کریں گے. آج کے جو چوزے ہیں جو ہاف علم رکھ کے یہ کہتے ہیں کہ یزید بھی صحیح تھا تو مولا حسن علیہ السلام نے اسے کیوں رد کیا؟ مولا حسن علیہ السلام کے حکم پر عمل کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر قائم رہنے کی نشانی ہے. تو انہیں یہ سمجھ جانا چاہیے کہ مولا حسن علیہ السلام وہاں پہ یزید کو اسٹریٹ فارورڈ انکار کر کے دین کی بقا بخشی ہے مومنوں پہ. جو مکس والا اسلام ہے وہ نہیں، انہوں نے پیور اسلام جو اولیاء کرام کے سینہ صفا کن ہادی ہدا کن کے سلسلے سے چلتا ہوا آ رہا ہے وہ والا ایمان مولا حسن علیہ السلام نے اسی کربلا کے دن بخشا ہے. جو صرف کتابیں رٹ کے جو پروڈ نہیں ہے اس پہ عمل کر رہے ہیں یہ اس بات کو کبھی نہیں سمجھ سکتے جب تک وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر عمل نہیں کریں گے. کون سے والا قول؟ وہ والا قول جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس کا پیر کوئی نہیں اس کا پیر شیطان ہے. جب تک آپ کامل پیر کی نسبت میں نہیں آؤ گے آپ پر کربلا کا راز کبھی آشکارا نہیں ہوگا. تو یہ وہ دن تھا جہاں پہ منافقوں کے چہرے فاش ہو گئے عمر بن سعد کے ذریعے. تو اس نے وہاں پہ 1000 لوگوں کی فوج کو بھی تعینات کیا. اس کے سپہ سالار حر علیہ السلام تھے. حر علیہ السلام جو کہ یزیدوں کی طرف تھے وہ کیسے مولا حسن علیہ السلام کے عاشق ہو گئے اس کے بارے میں بھی آپ کے سامنے میں بولنے کی کوشش کروں گا. فی الحال یہ دوسری نشست میں جو آپ کا وقت بھی کم لیتے ہوئے جو کافی ویورز نے مجھ سے ریکویسٹ کی تھی کہ تھوڑی انفارمیشن کر کے میں شیئر کروں اس لیے میں تھوڑی انفارمیشن یہاں پہ شیئر کر کے آگے جو ہوا تھا 2 محرم کے بعد انشاءاللہ اگلی نشست میں بولنے کی کوشش کروں گا. یہ امید ہے کہ آپ ابھی تو اس باتوں سے آگاہ ہو جائیں گے اور مولا حسن علیہ السلام کی صدقے میں اہل بیت کی عاشق ہو جائیں گے کیونکہ جب تک اہل بیت کو نہیں تھامو گے آپ کو قرآن کو سمجھنا امپاسبل ہے. تو یہ کہتے ہوئے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. امید رکھتا ہوں کہ آپ اللہ اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے دین پر قائم رہیں گے تاکہ آپ کی آخرت بہتر ہو. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.